علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں بیان کو شروع کروں، سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے جناب حاجی امجد چامڑیا صاحب، حاجی افضل صاحب، ان کے بھائی سلمان بھائی اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ میں یہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ ہر گزرتے سال جو یہ انتظام کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ کراچی کی بڑی محافل میں سے ایک محفل بنتی جا رہی ہے۔ اللہ کریم اس پورے خاندان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور نبی کے نام کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح یہ بلند کرتے ہیں، جس شوق سے یہ بلند کرتے ہیں، اللہ ان کے ناموں کو بھی بلندی عطا فرمائے۔ اور یہ بات یقیناً ہے کہ تیرا نام کرے گا روشن، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔ جو نبی پاک کے نام کو بلند کرتے ہیں، اللہ ان کے ناموں کو بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ آج ماشاءاللہ یہ محفل جہاں عید میلاد النبی، جشن آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں کی گئی ہے، وہاں ساتھ ساتھ ایک خوشی کا موقع یہ ہے کہ ہمارے امجد بھائی کی صاحبزادی عائشہ امجد نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے، اور افضل چامڑیا بھائی کے بیٹے عبداللہ افضل نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ تو یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے کہ جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ قرآن پر ہی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر ایک حدیث پاک کا مضمون بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن کچھ والدین کے رتبے بڑھائے جائیں گے اور ان کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، مولا یہ عزتیں کیوں مل رہی ہیں، یہ ہمیں عزت کے لباس کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کا صلہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور سبحان اللہ حافظ بن جانا، اس کے تو اتنے فضائل ہیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اب وہ بھی اور اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ حافظ قرآن 10 خاندان کے لوگوں کو انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ با عمل حافظ قرآن۔ جو بچے ماشاءاللہ حافظ بنے ہیں، ایک تو میری ان سے بھی گزارش، اور بھی جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں، اپنے بچوں کو مضبوط حافظ قرآن بنائیں، زندگی بھر ان کی دہرائی کا انتظام رکھیں، اور اللہ کرے وہ باعمل حافظ قرآن رہیں تو انشاءاللہ گھر والوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ عبداللہ بھائی چونکہ ماشاءاللہ ان کی حفظ قرآن مکمل ہوئی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، قرآن پاک کی ایک سورت کی یہ تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد یہ چند آیات کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم بیان کے سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. مرحبا مرحبا. اللہ پاک ہمارے اس مدنی منع کے حافظے کو مضبوط فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. ہم سب کے لیے یہ درس ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھائیں اور حفظ کروائیں. آج ہم سب کی خوش بختی ہے، ایک سرپرائز ہے آپ سب کے لیے کہ دعوت اسلامی کی وہ ہستی کہ جن کو جب ہم مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ ان کے بیانات سے فیضیاب ہوتے ہیں. میری مراد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے، ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. نعروں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے مجھے امجد بھائی اور افضل بھائی کے اس اجتماع میں بیان کرنے کی سعادت ملتی ہے. آج ماشاءاللہ ہماری خوش بختی ہے کہ میرے بھی نگران اور ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک حاجی عمران اتاری ہمارے درمیان ہیں، اور ان کے بیانات جو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیسا ان کو ذوق دیا ہے. تو مجھے بہتر یہی لگ رہا ہے کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور آج پہلی بار ہماری اس امجد بھائی کی افضل بھائی کی محفل میں آئے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے بیان کرنا ویسے بھی میرے لیے مشکل ہو جائے گا. تو میں گزارش کروں گا کہ حاجی عمران اتاری صاحب تشریف لائیں اور آج یہی ہم سب کے ایمان کو منور فرمائیں، ہمیں نبی پاک کی پیاری پیاری باتیں بتائیں، سنت و بھرا بیان فرمائیں. تو انشاءاللہ اب نگران شورا ہی سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ میں یہاں پراپر بیان کی تیاری کے ساتھ تو حاضر نہیں ہوا تھا، البتہ کچھ نیکی کی دعوت عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک مالدار شخص کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بہت درد تھا، اس نے علاج کے لیے بہت کوشش کی، ٹھیک ٹھاک سرمایہ خرچ کیا، لیکن فرق نہ پڑا۔ روحانی علاج کی طرف کسی نے اس کی توجہ دلائی کہ آپ روحانی علاج کی طرف جائیں، تو اس نے ایک شخصیت سے رابطہ کیا جو روحانی علاج کرتے تھے، اور عموماً ان کے علاج سے لوگوں کو فرق پڑتا تھا۔ اب کافی علاج وہ بھی کرتے رہے، جتنا وہ ان کے پاس معلومات تھی، علم تھا، انہوں نے کوشش کی کہ فرق پڑ جائے، لیکن درد تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ دونوں کو تشویش تھی کہ درد نہیں جا رہا، اگر میں علاج پہ علاج کیے جا رہا ہوں، فرق نہیں پڑ رہا۔ اب ایک دن اس شخصیت نے اس مالدار شخص کو ہمت کر کے کوئی دو باتیں کرنی چاہیے کہ حضور بات یہ ہے کہ میں نے تو کافی کوشش کی آپ کا علاج کرنے کی، لیکن فرق پڑ نہیں رہا، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کیا فرق کیوں نہیں پڑ رہا۔ ڈرتے ڈرتے کچھ عرض کرتا ہوں کہ آپ کچھ ماضی کی طرف غور کریں کہ کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ نہ ہوا ہو جس کی وجہ سے یہ مصیبت، جیسے ہی مصیبت وغیرہ کہنے لگا نا تو وہ شخص چلا اٹھا، او بھائی تم سے اگر فرق نہیں پڑتا تو اپنی بات کرو، میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہو۔ وہ غصے میں آ گیا۔ ہوتا ہے بعض لوگوں کو سمجھانا واقعی مشکل ہوتا ہے، اس کا شاید آپ میں سے کئیوں کو ہو سکتا ہے کہ تجربہ ہو۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں سمجھانا آسان نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پر سمجھے سمجھائے ہی خود کو قرار دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھانا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیر وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک عرصے کے بعد وہ جس کے ہاتھ میں درد تھا وہ بڑا خوش آ رہا تھا، اس کی نظر اسی بزرگ پہ پڑی جو وہ روحانی علاج کرتے تھے۔ وہ اپنے طور پر سر جھکائے جا رہے تھے، تو سیٹھ ان کی طرف بڑھا، وہ بڑھ کر کہنے لگا حضرت پہچانا آپ نے؟ کہا آپ؟ کہا جی میں وہ جس کے ہاتھ میں درد تھا۔ ہاں 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 آپ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی بالکل ہاتھ آپ دیکھیے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ چلے اللہ کا شکر ہے اللہ نے شفا دے۔ وہ اس نے زیادہ سوال جواب کیے نہیں، تو اس نے کہا حضور پوچھے تو صحیح یہ ہاتھ کا درد کیسے صحیح ہوا؟
آپ نے بھی علاج کیا, میں نے ٹھیک ٹھاک سرمایہ خرچ کیا اپنے اس بیماری پر. اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ کہ آپ کی بات جو آپ نے مجھے کی تھی کہ ماضی پر غور کرو, اس وقت تو مجھے واقعی غصہ آیا تھا, اور میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, مجھے غصہ آ گیا, غلطی ہو گئی. گھر جا کر مجھے آپ کی بات یاد آئی, اور میں نے واقعی غور کیا اپنے ماضی پر. کچھ برسوں پرانی یادیں جب سامنے آئیں تو اس میں ایک واقعہ میرے سامنے آ گیا. وہ یہ تھا کہ میری کوٹھی تھی, بنگلہ, اس کے ساتھ ایک پلاٹ خالی تھا. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میرا مکان بڑھ جائے اور یہ ساتھ کا پلاٹ بھی مجھے مل جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا, کارنر پلاٹ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ پلاٹ ایک بیوہ عورت کا ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں. میں نے رابطہ کیا اس عورت سے کہ مجھے یہ پلاٹ بیچ دو, مجھے یہاں اپنا مکان ایکسٹینڈ کرنا ہے فلاں. عورت نے کہا کہ نہیں, میں اس کو بیچنا نہیں ہے, میں اس کو رکھوں گی, یہ بڑے ہوں گے بچے تو ان کو کام آئے گا. اس نے مجھے بالکل منع کر دیا. اب میرے دماغ میں پھنس گئی تھی کہ مجھے ہو نہ ہو یہ پلاٹ لینا ہے اور اپنے بنگلے کو بڑا کرنا ہے. تعلقات تو تھے میرے, سورس تعلقات وغیرہ لگا کر میں نے کسی طرح اس کے ڈاکیومنٹ, فیک ڈاکیومنٹ ہی کہیں گے اس کو, بنوا لیے اور میں نے تعمیرات شروع کروا دی. اب جیسے تعمیرات شروع ہوئی تو وہ بیوہ عورت آتی, میں چپ جاتا, اور آنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر کچھ کہتی, میں سامنے نہ آتا. مزدوروں کو, سپروائزر کو برا بھلا کہہ کر وہ چلی جاتی. مجھے ایسا لگا کہ ہو نہ ہو شاید یہ کوئی پرابلم ہوا ہے میرے ساتھ. میں نے اب اس عورت کی تلاش شروع کی. جب آپ نے مجھے کہا کہ اپنا ماضی یاد کرو, مجھے پتا چلا وہ عورت وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلی گئی. میں نے وہاں جا کر اس کی تلاش شروع کی. البتہ میں نے اس کو رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا, اور اس سے رابطہ کر کے اس کو کہا کہ مائی, میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہارے اس پلاٹ پر قبضہ کیا تھا. مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہاتھ اٹھا کر کیا کہتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ تو ہی وہ درندہ ہے, ظالم ہے, تو نہیں میرے بچوں کا حق کھایا تھا, اور میں جب آتی تھی تو سامنے تک نہیں آتا تھا. میں اس وقت آتی اور تیرا پوچھتی تو کوئی تیرے بارے میں بتاتا نہ تھا, اور میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تھی, مولا جن ہاتھوں نے میرے بچوں کا حق کھایا ہے ان ہاتھوں کو تو عبرت کا نشان بنا دے. اور وہ شخص رویا نا, بہت رویا. کہا مائی, میں ہی وہ بدقسمت انسان ہوں, اور میری تجھ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ تیری بددعا مجھے لگی ہے, اور میرے ہاتھ کا درد ہے جو جاتا نہیں, نہ میں سو سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں, میری زندگی ختم ہو گئی. میں تجھے رب کا واسطہ دیتا ہوں, تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر کہ اللہ مجھے میری تکلیف سے نجات دے. میں تجھے تیرے وہ پلاٹ کی رقم اور جو کچھ تو بولے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. اب جو ہو گیا, مجھے معاف کر دے, میں تجھے معافی لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. عورت کو اس کو بڑا رحم آیا, اس سے ہاتھ اٹھائے, اپنے رب کے حضور دعا کی, مولا میں نے اسے معاف کیا, تو بھی اسے معاف کر دے. وہ شخص کہتا ہے کہ اس عورت کا ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں آیا تھا کہ میرے ہاتھ کا درد چلا گیا. ہمیں زندگی میں بڑے واقعات پیش آتے ہیں, تکالیفیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. ہم عموماً اپنی تکالیف, اپنی پریشانیاں, اپنی کرائسس, خواہ وہ بزنس کرائسس ہو, فیملی کرائسس ہو, حتیٰ کہ عزت پر حملہ ہو, ہماری ذات پر حملہ ہو, ہم نارملی
انٹرنل غور کرنے کے بجائے ہم ایکسٹرنل سچویشن پر چلے جاتے ہیں. کسی نے کچھ کیا ہے, کسی نے کچھ کروایا ہے, کسی نے یوں کیا, کسی نے وہ کیا, اس کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا ہوگا. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ مجھ سے ایسی کون سی خطا یا غلطی ہو گئی کہ میری عزت پر آ پڑی ہے. کئی مرتبہ انسان اپنے ہاتھوں کا کاٹتا ہے. کہتے ہیں نا خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور بہت کچھ تو رب معاف فرما دیتا ہے. لہٰذا میں نے کچھ ایک دو پوائنٹس لکھ لیے, میں نے کہا وہی آپ کو ڈیلیور کر دیتا ہوں. اللہ مجھے غلطی سے بچائے اور ہم صحیح بولنے اور صحیح سننے میں اور عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اپنی شخصیت کا جائزہ لیں. ہم سے کہاں کا ظلم ہو رہا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. زیادہ تر جو ظلم ہوتا ہے نا وہ ماتحت پر ہوتا ہے, یا کسی کا قرضہ دبا لیا. اور نارملی ہمارے یہاں قرضہ لے لیتے ہیں, دینے کا اتنا نام نہیں ہوتا. وہ منتیں کر کر کے تھک جائے. وہ چھوٹے چھوٹے سپلائر ہوتے ہیں بعض اوقات جو ادھار پر مال دیتے تھے, وہ دین کے نام ہوتا ہے, لیکن ہم پیسہ واپس نہیں کرتے, قرضہ کھا جاتے, قرضہ دبا دیتے ہیں, لوٹاتے نہیں ہیں. اور بعض اوقات اس کی پوری فیملی سروائیو کر رہی ہوتی ہے, پوری فیملی پرابلم آتی ہے, اس کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے, ہماری موجیں ختم نہیں ہوتی مگر ہم اسے پیسہ واپس نہیں کرتے. بعض اوقات کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون پیچھے بیوہ کا مال چلا گیا, یتیم کا مال چلا گیا. ہمارے یہاں بڑوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو وراثت تقسیم ہوتی ہے. بعض اوقات وراثت میں حقداروں کا حق ہم دبا لیتے ہیں, کاروبار میں دبا لیتے ہیں. ملازم, نوکر, چوکیدار, ڈرائیور, باورچی, اس طرح کے. اسی طرح ہماری آفس کے اندر جو امپلائی ہوتے ہیں, جو کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی پریکٹس کی بات کر رہا ہوں. نارملی ماتحت ہوتا جو آپ کے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے نا, ایون کہ وہ بیوی کیوں نہ ہو, ایون کہ وہ بچے ہی کیوں نہ ہو, زیادہ تر ظلم کا اندیشہ وہاں ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کے تحت ہوتے ہیں. ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے بات کر سکیں, مجھ سے بات کر سکیں. جنرل بات کر رہا ہوں. تو ہمیشہ اپنے ماتحت کے معاملے میں اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے. غلاموں کے معاملے میں خدا سے ڈرنے پر اور ان کے معاملے میں شریعت پر عمل کرنے پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. آپ کے حیات ظاہری کے جو آخری کلمات جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, ان میں یہ بھی ہیں. غلاموں کے معاملے میں, عورتوں کے معاملے میں آپ نے خاص طور پہ خدا کا خوف دلایا ہے اپنے امتیوں کو کہ ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے, ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے, ان کے ساتھ شفقت و محبت فرمایا کرتے تھے. خود فرماتے مجھے مسکینوں میں تلاش کرو. تو ہمیں زیادہ تر جس چیز پر غور کرنا چاہیے وہ اپنا ماتحت ہوتا ہے, جو انڈر ہوتے ہیں ہمارے, کہ اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے, ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو جائے. اسی طرح بہت سارے ٹاپک پر اگر آپ غور کریں, پھر بچوں پر ظلم ہو جاتا ہے. جس طرح بچوں کو سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے, ماں باپ سختی کر جاتے ہیں. بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی جہاں اجازت نہیں ہے وہاں بدسلوکی کر جاتے ہیں, مارتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں. اسی طرح عورتیں اپنے شوہروں کے اوپر ظلم کرتی ہیں, زیادتیاں کرتی ہیں. انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس میں نارمل ایک ورڈ ہی میں یہ کہہ دوں, اگر ہم نے حقوق پڑھے ہیں نا, حقوق, رائٹس آف وائف, رائٹس آف ہسبینڈ, رائٹس آف نیبر, رائٹس آف لیبر, واٹ ایور, وہ جو شریعت نے بیان کی ہیں, وہ نہیں جو ہمیں کہیں سے مل جاتے ہیں کسی اور ورڈنگ کے ساتھ. جو شریعت نے اس حقوق بیان کی ہیں, ماں باپ کے, بیوی بچوں کے, رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے, کاروباری طور پر ایک بار ٹائم نکال کر تسلی کے ساتھ ان حقوق کو پڑھ لیں. میرا دین, ہمارا دین بہت خوبصورت ہے, اس نے بڑے حقوق بیان کیے اور بڑے کھول کر کے بیان کیے ہیں. صرف رائٹس آف وومن بیان نہیں کرتا اسلام. اگر رائٹس آف وومن کی بات آتی ہے تو رائٹس آف وائف, رائٹس آف مدر, رائٹس آف سسٹر, حتیٰ کہ خالہ تک کے حقوق بیان کرتا ہے اسلام و دین. بڑے بھائی کے حقوق بیان کرتا ہے اسلام و دین.
باپ کے الگ، بھائی کے الگ، بڑے بھائی کے الگ. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. کھول کھول کر بیان کرتا ہمارا دین. ہے کوئی پڑھنے والا جو آ کر پڑھے، ہے کوئی سیکھنے والا جو آ کر سیکھے. اگر ہم حقوق کو پڑھ لینا، رائٹس پڑھ لیں، یہ آپ اور میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے، ہم سب کا کام ہے. کیا میں کسی سے میرا کانٹیکٹ ہے، میں کنسرن کر رہا ہوں کسی کے ساتھ، میں اس کے حقوق تو پڑھ لوں. اسلام و دین نے اس کے معاملے میں مجھے کیا ہدایت دی ہے. فائنینشلی ہمارے مسائل ہیں، پڑھ تو لیں کہ پیسوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، چندے کے معاملے میں، ادارے کے معاملے میں، آفس کے معاملے میں، فیکٹری کے معاملے میں، ہر معاملے میں اسلام و دین مجھے کیا کہتا ہے. یہ پڑھنے کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ نیت کرے کہ اس کو پڑھنا. آپ بولے پڑھیں گے کہاں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کو دعوت اسلامی کی میں ویب سائٹ کا پتہ دیتا ہوں، dawatIslami.net. اس ویب سائٹ کے اوپر آپ ہماری لائبریری میں جائیں، بکس میں جائیں، آپ کو ہزاروں لاکھوں صفحات مل جائیں گے، ٹاپک وائز مل جائیں گے. آپ کو اسپیچز، آپ کو بیانات مل جائیں گے، اسپیچز بھی مل جائیں گی، آپ کو یہ سب مل جائے گا. جسٹ آپ کو وزٹ کرنا ہے. موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے. www.dawatislami.net آپ لکھیں، اس کو سرچ کریں، آپ کے سامنے ویب سائٹ آ جائے گی. اس کو کھولیں، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. ایوریج اس وقت لوگ 8 گھنٹے، 7 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے سوشل میڈیا اور ویب کو اور موبائل کو، اس طرح کی چیزوں کو دے رہے ہوتے ہیں. آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روز کا نکال لیں. ایک اور دعوت دیتا ہوں میں آپ کو، یہ سب سیکھنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. دعوت اسلامی کی آن لائن سروس ہے. 30 سے زیادہ، more than 30 کورسز ہمارے آن لائن موجود ہیں. آدھا گھنٹہ، only half an hour، صرف آدھا گھنٹہ چاہیے. آپ کا اپنا ٹائم، آپ کا اپنا ٹیچر جو ہمارے قاری صاحب ہوتے ہیں، وہ اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہے، ان کو بھی آپ داخلہ دلائیں. بھئی ہم نے اپنی پوری فیملی کو موبائل دیے ہوئے ہیں، نیٹ دیے ہوئے ہیں، ان کو راستہ بھی تو دیں. اپنے بچے کو جب آپ چاقو پکڑنا سکھاتے ہیں، چھری پکڑنا سکھاتے ہیں، تو کاٹنا بھی تو سکھاتے نہیں سکھاتے، کیوں وہ بھلے انگلی کاٹ دے بچی. روٹی بنانا بھی اپنی بچی کو ہم سکھاتے ہیں، سالن بنانا اپنی بچی کو سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں، ڈرائیونگ سکھاتے ہیں. 1000 کام ہم نے ہمارے بچوں کو سکھایا ہے. لیکن جب آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں یہ موبائل ایکوپمنٹ دیا، کوئی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کو بتایا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اس میں شر کتنا ہے، اس میں خیر کتنی ہے، اس میں احتیاط کیا کرنی ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا. This is our responsibility. We are parents. ہم لوگ والدین ہیں، ہمارا کام ہے، ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ناجائز اور حرام اور گناہ کے کاموں سے بچائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودها الناس والحجارہ. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی اور اپنی گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو یہ ایک میری درخواست تھی آپ سے کہ یہ ضرور آپ ان چیزوں پر غور فرمائیے گا. اور جو میں نے آپ کو دعوت دی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کی، آن لائن کی، تو ماشاءاللہ آپ سب امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو آن کریں گے. ایک ریکویسٹ آپ سے کرنی ہے. میں آیا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے اگر موقع ملے گا تو میں آپ سے درخواست کروں گا. پاکستان میں تقریباً 40% سے زیادہ کھانا ضائع کیا جاتا ہے، ویسٹیج. میں پاکستان کے باہر کی دنیا بھر میں تو 1 ارب وہ لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور 1 ارب وہ لوگ ہیں جنہیں کھانا ہی جو پرابلم میں ہے. 2 ارب تقریباً اللہ کریم نے اپنے کرم سے اس زمین پر تقریباً 12 ارب لوگوں کا اناج مہیا فرمایا ہے. 12 ارب لوگوں کا اناج، غذا، یہ اللہ اپنے رحمت سے ہمیں عطا فرما رہا ہے، پرووائڈ ہے. 7.5 ارب کے آس پاس پبلک لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دنیا میں ہیں. اب ایک کیلکولیشن کے مطابق 2 سے 3 ارب، اور ایک کیلکولیشن کے مطابق 3 سے 4 ارب لوگ ہیں دنیا میں
جو کھانے کی وجہ سے پرابلم میں ہیں، اور اربوں لوگ وہ ہیں جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا ایک گلوبل وائز میں نے ڈسکشن کر لیا آپ سے. اب ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں بھی لاکھوں لوگ ہیں جو کھانے نہ ملنے کی وجہ سے پرابلم میں ہیں، اور ہمارے پاس کھانا ہے، غذا ہے، خوراک ہے. سیریسلی جو کیسز ہیں وہ 18% ہے پاکستان میں مور اور لیس، جو صرف غذائی قلت کی وجہ سے وہ سیریس ایشوز ان کے بن جاتے ہیں. اب جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، ہماری دعوتیں، اگر ہم اپنی دعوتوں کا جائزہ لیں، ہماری دعوتوں میں مجموعی طور پر اگر میں بات کروں، ٹوٹل دعوتوں کی بات کروں، تو شاید ماہانہ لاکھوں یا کروڑوں روپے کا اناج ضائع کیا جاتا ہے، کھانا پینا ضائع ہوتا ہوگا، میری جو اپنی معلومات ہے. اسی طرح میں صرف نہیں کہتا دعوتوں میں ہوتا ہے، ہوٹل میں، آپ ہوٹل میں جائیں گے، ہوٹل میں بھی کھانا ضائع ہوتا ہے. ایون کہ نیاز کے نام پر، لنگر کے نام پر، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف کے اندر جو دسترخوان لگائے جاتے ہیں افطار کے نام پر، وہاں بھی لاکھوں لاکھ روپے کا کھانا یہ ضائع ہونے کی اطلاعات ہے. حرم پاک مسجد الحرام میں افطار کے نام پر لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے کا، اگر روپیز کی بات کی جائے، کھانا ضائع ہونے کی اطلاعات ہیں. آپ میں سے کئیوں نے دیکھا ہوگا یوں دسترخوان اٹھتے ہیں، اس میں دہی بھی آ گئی، زمزم شریف بھی آ گیا، ڈرائی فروٹ بھی آ گیا، ڈبل روٹی، سب کچھ اسی کے اندر آ گیا، اور پلاسٹک لیا اور وہ ڈال دیا. اب اس کا کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی یوٹیلائز ہوتا ہو، بٹ اتنی کوئی زیادہ کمپریہنسو قسم کی یا کوئی اطمینان والی اطلاع ہے نہیں، آپ کو ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ جو دنیا بھر میں جو کھانا ضائع ہو رہا ہے. اچھا اب گھر کے اندر آ جائیں. ہمارے گھر کے اندر جو ہماری چھوٹی سی پتیلی میں جو چاول پکتے ہیں نا، اگر آپ آج سے جائزہ لینا تو چھوٹی پتیلی میں پکتا ہوا سالن بھی یا چاول بھی ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہماری پلیٹ کے اندر موجود گھر کے اندر کھانا اور سالن یہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یہ سارا کیلکولیشن کرے تو میرے میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، نہ جانے لاکھوں لوگ جو بھوکے رہتے ہیں، ان کا کھانا ہمارے ذریعے ضائع ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو میری درخواست ہے آپ سے کہ اللہ اگر آپ کو اور مجھے توفیق دے، اول تو یہ آج یہ نیت کرے کہ آپ کی پلیٹ کا کھانا تو آپ ضائع نہیں ہونے دو گے. آپ بولیں گے جناب ہم اتنا بڑا کام کیسے کریں گے؟ اپنی پلیٹ کے تو نگہبان بن سکتے ہیں نا، اپنی پلیٹ کے تو پاسبان بن سکتے ہیں، اپنے پلیٹ کے تو نگران بن سکتے ہیں کہ میری پلیٹ ہے، میں نے جتنا کھانا ہے اتنا نکالنا ہے. مالے دلے بھیرم والا معاملہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے. تو جتنا کھانا کھانا ہے اتنا نکالیں اور پھر کھا لیں. کیونکہ ہمارے یہاں جب ویٹر آئے گا نا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس میں بٹر بچا ہے کہ چکن بچا ہے کہ ہڈی کیا بچا ہے، اس نے اٹھا کر سیدھا ٹب میں ڈال دینا ہے. دوسرے نے آنا ہے اسی کے اندر رائتہ ڈال دینا ہے، تیسرے نے آگے اسی کے اندر مسالہ ڈال دینا ہے، اور پھر جو اس کا ہونا ہے وہ ہونا ہے. جو بچ گیا تھوڑا بہت فیملی میں تقسیم ہو جاتا ہے. مگر اگر آپ بیہائنڈ دا سین اگر دیکھیں کہ کچن کے اندر تو لاکھوں روپے کا یا ہزار روپے کا کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. آپ اپنی پلیٹ کی حفاظت کی پہلے ذمہ داری لے لیں، نمبر 1. اور یہ بات بتاتا چلوں، پلیٹ چاٹنا یعنی پلیٹ کو پوری صاف کرنا، چاٹنا اور انگلیاں چاٹنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ انگلیاں بھی چاٹ لو، پلیٹ بھی چاٹ لو. ضائع تو بالکل دور کی بات ہے. اور 3 انگلیوں سے کھانا یہ نبی پاک کی، انبیاء کرام کی سنت ہے علیہم السلام. اللہ نصیب کرے. پانی پھینک دیتے ہیں، کیوں پھینکتے ہیں بھائی؟ پانی کیوں پھینک رہے؟ پانی بوتل چھوڑ دیتے، کیوں چھوڑ رہے بوتل؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ برا کہیں گے، اچھا نہیں کہیں گے. تھوڑی دیر بیٹھ کر بولے گے اوہ مینرز ہے. اٹس ناٹ مینرز، یہ مینرز نہیں ہے، یہ غلطی ہے. غلطی مینرز نہیں ہو سکتی، مسٹیک مینرز نہیں ہو سکتے. تو یہ چیزیں گھر میں. اچھا اب گھر کی طرف جائیں تو جو اسلامی بہنیں ان کو سمجھائیں کہ پتیلی کے اندر چاول ہے، سالن ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دینا کیوں؟ کسی غریب کو دے دے اگر آپ نہیں کھانا چاہتے تو. بہت سارے اطراف میں غریب ہوتے ہیں. تو کھانا ضائع نہیں کرنا
اس پر آج آپ سے میں وہ نیت کروانا چاہتا ہوں. کوئی نیت ہے کرنے والا کہ بھائی انشاءاللہ میں کھانا ضائع نہیں کروں گا. اپنے بچوں کی تربیت کرے. آس پاس اگر دوست وغیرہ بیٹھے ہوئے تو ان کو سمجھا دیں یار جتنا کھانا ہے اتنا ہی لو نا بھائی. نیاز کی اپنی قدر کرنی ہے, نعمت کی اپنی قدر کرنی ہے. روٹی نعمت, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کو آپ نے دیکھا نیچے تھی, اس کو اٹھایا صاف کیا, فرمایا عائشہ نعمت کی قدر کرو, یہ جس گھر سے جاتی ہے مڑ کر نہیں آتی. آج ہمارے گھروں میں پرابلم ہے. تو گھر کے اندر بھی ویسٹیج, فوڈ ویسٹیج یہ ایشو ہے میرا. ویسٹیج آف فوڈ, ویسٹیج آف واٹر ہم بچائیں گے. میں اپنے حصے کا بچاؤں, اب اپنے حصے کا بچائیں. کیا پتہ کہ یہ بچت کسی کو کام آ جائے اور ہمارے لیے ایک پتہ بھی نہ چلے اور اللہ کے حضور اتنا ذخیرہ ثواب کا جمع ہو جائے. تو بہت بھوکے ہیں جو اس طرح کھانا کھا لیں گے. تو اسی دعوت اسلامی کا اپنا شعبہ بھی ہے. ہم کوشش کرتے کہ دعوت کا بچا ہوا کھانا اگر آپ کا بچ گیا ہے تو آپ ہمیں فون کریں. فیضان مدینہ میں ہمارا باقاعدہ ایک نمبر ہے, جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے, آپ ہمیں بتا دیں, ہم انشاءاللہ وہ کھانا اٹھا لیں گے. ہم نے فیضان مدینہ میں باقاعدہ کولڈ اسٹوریج بنایا ہے. ہم اس کھانے کو بچا لیں گے کیونکہ رات کو 2-3 بجے کھانا آئے گا تو کون کھانے والا ملے گا. اچھا, ہم نے یہ کنڈیشن نہیں رکھی کہ غریبوں کو کھلائیں گے. ہم نے یہ کنڈیشن نہیں رکھی. جو بچا ہوا کھانا آئے گا وہ ہم کسی نہ کسی کو کھلا دیں گے, انشاءاللہ گھر نہیں لے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے باقاعدہ یہ اناؤنس کیا ہوا ہے. اور اس طرح کی, کیونکہ ہم خود چاہتے کھانا بچے. تو آپ جن کے گھر میں دعوت ہوتی ہے, اگر آپ چاہیں گے تو کیٹرنگ والے کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ کھانا بچانے کی کوشش کریں. ہو سکے تو دعوت میں کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھیں کہ نیکی کی دعوت دیتے دیتے اسلام بھائی تھوڑا سا موو کرتے رہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہم کئی بھوکوں کا پیٹ بھرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تیسری بات, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے. تیسری بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سید سادات, ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, ان کو فطرہ واجب صدقات واجبہ نہیں دیا جا سکتا, مگر میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ایسی اولاد ہے جس کے پاس کھانے پینے علاج کے بہت مسائل ہیں. مہربانی کر کے اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے, کسی ایک سید گھرانے کی کفالت لے لیجئے. سید گھرانے کی کفالت, یہ فرسٹ, سب سے پہلے سید میرے آقا کی اولاد. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سید, ان کو زکوٰۃ نہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا, ان سیدوں کے نانا رحمت عالمیان ہی کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ان کا کوئی اٹھے اور ان کی 12 گھرانے لے لو آپ کہ یہ 12 سید گھرانے میرے. کیا پتہ کہ یہ سید گھرانہ قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے, آقا نانا جان یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی اولاد کا خیال رکھا تھا, آپ اس کو جنت کا داخلہ دلا دو. کیا عجب, وہ رزلٹ یہی ہے جنت. دنیا میں شہرت, دنیا میں نمائش, یہ نہیں چاہیے ہمیں. جو اللہ کی حضور سے انعام کی عرض ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ بے حساب جنت دے دینا, بس ہم سے حساب مت لینا, ہمارے پاس حساب دینے جیسا کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ سید فرسٹ. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے سید نہیں مل رہے تو غریب گھر لے لیں جس کو آپ جانتے ہیں. سب سے پہلے فیملی ممبرز کو لیں. میرے میٹھے پیارے صاحب, مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, فائنینشیل ایشوز کا رونا رو رہے ہیں, ڈی ویلیویشن کا رونا رو رہے ہیں, اکنومیکلی جو پرابلمز اس کا رونا رو رہے ہیں. وہ شاید ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا ہم رونا رو رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا رومال نہیں ہے جس آنسو کو پہنچ سکیں. کم از کم جس کے آنسو پہنچنے کی آپ کی طاقت ہے اس کے تو آنسو پہنچ لو. تو یہ غریب گھر ہیں, چھوٹے چھوٹے غریب گھر ہیں جو بہت کرائسس کے اندر ہیں. آپ ان غریب گھروں کی کفالت لے لیں. میری دوبارہ درخواست ہے, اس کا اعلان نہ کریں, کوئی پبلسٹی نہ کریں اپنے طور پر, اللہ یہ کہ کوئی اچھی نیت بنتی ہے کہ آپ نے جناب ان کو کہہ دیا یار یہ میں نے 10-12 گھر لیے ہیں
یار آپ بھی کوشش کر کو یار میری پوتی میں مطلب یہ 10-12 اگر آپ لے لو، یہ 10-12 اگر آپ لے لو، اچھی نیت کے طور پر کہیں گے تو ثواب ملے گا، ریاکاری کے طور پر کہیں گے تو پھنس جائیں گے، ریاکاری کریں گے تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ الٹا گناہ ملے گا۔ تو یہ میری تیسری درخواست تھی کہ کوئی غریبوں کو لے لیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل العالی نے ابھی ایک کسی کو پیغام بھیجا تھا، بس وہ پیغام سے سمجھے کہ میں نے یہ دوبارہ آپ کا لیسن لیا، آپ کا سبق لیا، کہ کسی کو آپ نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ نے اگر کسی کے گھر کی کفالت نہیں لی اور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے، قربانیوں کے لیے۔ تو میری درخواست ہے آپ سے کہ اس طرح آپ بھی اپنے آپ کو دین کے لیے، اسلام کے لیے ضرور پیش کریں۔ واللہ باللہ تاللہ، خدا پاک کی قسم، صرف رب ہی کا احسان ہوگا جو اس کے دین کا کام کرے گا۔ کسی کا کوئی ہے ہی نہیں طاقت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی نیکی کی طاقت نہیں رکھتا سوائے اس کے جس کو اللہ توفیق دے۔ تو صرف رب کا کرم ہوگا جو ہم کوئی دین کا کام کسی کے ساتھ نیکی، بھلائی، عبادت کر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا اللہ ایمان سلامت رکھے۔ میں ان کے بیٹے کی حفظ قرآن پر مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ
قرآن پاک حفظ کیا ہے اس کو باقی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کم از کم روز کا ایک پارہ یاد پڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن کریم یاد رہے گا. اللہ کریم ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ قبلہ علامہ بشیر فاروقی صاحب دعا فرمائیں، موقع اچھا ہے، ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری موجود ہیں، اور ان کو یہ اجازت ہے کہ یہ امیر اہل سنت کا مرید بنا سکتے ہیں، اور امیر اہل سنت سبحان اللہ سلسلہ قادریہ میں مرید کرتے ہیں، غوث پاک کے مریدوں میں شامل کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. بڑوں کے ساتھ جب کنیکشن ہوتا ہے تو نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. آج کے دور میں امیر اہل سنت وہ ہستی ہیں کہ جو ان سے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو ہم نے دین کے راستے پر چلنے کے لیے دیکھا کہ ان پر دین کا راستہ آسان ہو گیا. نگران شورا نے ہمیں ذہن دیا کہ ہم بھی آخرت کی تیاری کریں، اسپرچول کنیکشن ساتھ ہوگا تو یہ کام کرنا مزید آسان ہو جائے گا. میں نگران شورا سے گزارش کروں گا ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل فرما دیں. میرے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو کسی پیر سے مرید نہیں ہیں، یہ موقع اچھا ہے، بہت ہی روحانی محفل جاری ہے، تو آپ جو نگران شورا کہتے جائیں، آپ ریپیٹ کرتے جائیں، آپ بھی غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے. اور اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں، آپ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں. نگران شورا جب کہیں مرید ہوتا ہوں میں، آپ ریپیٹ کریں طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب سے مرید رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. نگران شورا سے گزارش ہمیں توبہ بھی کروائیں اور مرید بھی کروا دیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد قبلہ بشیر فاروقی صاحب دعا فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.